بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اسکالرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی۔ عزیز اسکالر، آج ہمارا موضوع ہے فہم قرآن میں دشواریاں۔ جیسا کہ آپ نے ایم اے میں یہ والی چیزیں ساری پڑھی ہوئی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا لیکچر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوز الکبیر کے حوالے سے ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فہم قرآن میں دشواریاں کے حوالے سے جو لکھا، اس پر میرے استاذ محترم جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب نے کام کیا اور انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر آپ لے لیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ الفوز الکبیر اس کتاب کا نام بھی انہوں نے وہی رکھا، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کا تحقیقی مطالعہ، دراصل یہ ایک ایم فل کا تھیسس تھا جو کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ ہیں محترمہ آسیہ کنول صاحبہ، تو انہوں نے اس پر کام کیا اور پھر ہمارے استاذ محترم پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب نے اس کو ایک بہت اچھے انداز میں پیش کیا اور پھر اسے بیکن بکس نے شائع کیا۔ بہت اچھی کتاب ہے، تو آپ یہ بڑی سستی سی ہے، تو اگر آپ لے لیں تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند رہے گی۔ تو اگر ہم اس کے مختصر تعارف میں جاتے ہیں تو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا اور عین عربوں کے محاورہ کے مطابق نازل ہوا، اور یہ بات خود قرآن بیان کرتا ہے کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور اس کی زبان عربی مبین ہے۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو لیکن چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن آسان ہے اور ہم اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عرب کے حوالے سے تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب عجم میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت سی نئی چیزیں تھیں، تو اس لیے اسی پر میں آگے بات کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم مسائل اور احکام کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے بڑی صاف اور سادہ اور آسان زبان میں اس کو کیا گیا ہے، لہٰذا اہل عرب عربی زبان سے واقف ہونے کی بنا پر قرآن کے مضامین کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے اس مفہوم اور مطالب و معنی پر توجہ مرکوز رکھی جائے جو پہلی نظر میں سمجھ آ جاتے ہیں۔ متشابہ آیات کی تعویل کی گہرائیوں سے واقفیت، صفات باری تعالیٰ کی باریک اور پیچیدہ حقائق سے بحث، اور ان قصوں کی تفصیلات میں جاننے کے لیے اپنے وقت کو صرف نہ کیا جائے، بلکہ قرآن خود اس چیز کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ جو واضح آیات ہیں آپ اسی پر ہی فوکس کریں، جو چیز بتا دی جاتی ہے اس کو اب اس کی مزید قرید میں جانے سے۔ تو لہٰذا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان مسائل کے بارے میں بہت کم سوالات کیے گئے، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان چیزوں کو سمجھتے تھے اور اس کے جوابات بھی بہت کم دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب سوال نہیں کیے گئے تو جواب کس چیز کے ہوں گے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب اسلام عجمی عناصر میں چلا گیا، عجمی علاقوں میں آیا، تو فہم قرآن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عجمیوں کی مادری زبان عربی نہیں تھی، انہیں اکثر مقامات پر قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنے میں دشواریاں پیش آنے لگیں، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پہلے عربی زبان کی لغت اور اس کے قواعد کا علم حاصل ہو، پھر اس کے ذریعے فہم قرآن کی منزل سر کی جائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تحقیق و تلاش اور سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، حتیٰ کہ تفسیر کا باقاعدہ علم وجود میں آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تفاسیر کی کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ان کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے ان مقامات کو واضح کیا جائے
جن کا صحیح مفہوم سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پھر ان کی مثالوں کے ذریعے وضاحت بھی کر دی جائے تاکہ جب کسی موضوع پر غور و فکر کا موقع آئے تو مبہم مقامات کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ مگر تفسیر کے علم میں اس قدر وسعت آئی کہ قرآن مجید کا حقیقی مفہوم سمجھنا بھی دشوار ہو گیا۔ اس باب میں ایسی ہی رکاوٹیں اور ان کے حل پر بحث کی گئی۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں دشواریوں کے اسباب اور ان کے حل کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں ایک چیز ہے غریب الفاظ کا استعمال۔ یہ غریب کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا غریب آدمی، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ غریب آدمی ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم سمجھنے میں پہلی دشواری یہ ہے کہ آیت میں کوئی غریب لفظ استعمال ہو۔ اب یہ غریب ہے کیا؟ وہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غریب سے مراد ایسا لفظ ہے جس کا معنی اور مفہوم اس کے کم استعمال کی وجہ سے واضح نہ ہو۔ یعنی ایسے الفاظ ہیں جو بعد میں متروک ہو چکے ہیں، جو اس وقت تو بولے جاتے تھے، اس وقت تو ان کا استعمال بہت زیادہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال کم ہو گیا۔ اس دشواری کا حل یہ ہے کہ دیکھا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور متقدمین گزشتہ علماء نے اس لفظ کے کیا میننگ کیے ہیں۔ اس طرح سے مفہوم آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی مسئلہ نسخ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر متقدمین نے بھی کافی کام کیا اور متاخرین نے بھی کیا۔ شروع میں یہ تھا کہ اس پر میں ایک علیحدہ سے لیکچر ہوگا مسئلہ نسخ پر انشاءاللہ، اس میں اس کی ساری تفصیل بیان کروں گا۔ تو پہلے اس کو اس طرح سے سمجھا گیا کہ اس کو کہ تقریباً روایات میں آتا ہے جو متقدمین ہیں انہوں نے 500 آیات کو منسوخ قرار دیا، اور پھر بعد میں علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ شیخ ابن العربی رحمہم اللہ، تو انہوں نے اس کی آیات کم کر کے 20 بتائیں۔ لیکن موجودہ دور میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے اس کی تعداد کو مزید کم کرتے ہوئے یہ 5 آیات پر لے آئے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی حضرت شاہ صاحب نے کہا، اور پھر بھی اس کی تعداد شاہ صاحب کی ریسرچ کے مطابق مزید بھی انہوں نے کم کیا، 4 بنائی ہے، اور یہ بھی کہا کہ بعض حالات میں یہ جو ایسی جو منسوخ آیات ہیں بعض حالات میں ان پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ نسخ ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کسی لیکچر میں تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ تو اصل میں معلوم اور متعین نہیں ہو پاتا۔ قرآن کا مطلب سمجھنے میں دشواری کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ نسخ ہے، یعنی یہ معلوم اور متعین نہیں ہو پاتا کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ، یا آیات کے مفہوم میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے اور قاری کو صحیح مفہوم تک پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے اسباب نزول۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے نزول میں بعض اوقات اس کا ایک سبب بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سورۃ الحجرات کی آیات ہے کہ آپ حجروں کے باہر سے نہ پکاریں، تو اب اس کی اسباب نزول کیا ہے کہ وہ جو عربی بدو تھے وہ آئے اور انہوں نے باہر سے شور کیا، اور تو پھر اللہ کو یہ پسند نہیں آیا اور اللہ نے ان کو ادب سکھایا کہ نبی کے ساتھ ملنے کا ادب کیا ہے۔ اسی طرح واقعہ افک ہے، اور اسی طرح سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا واقعہ، اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ لیکن مفسرین اس پر بھی اختلاف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا کوئی اسباب نزول ہو۔ تو اسباب نزول پر نظر نہ ہونا فہم قرآن میں دشواری کا تیسرا سبب ہے۔ شان نزول سے لا علمی کی کسی آیت کے صحیح مفہوم اور اس کے حقیقی مخاطب کے متعین کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اگر مفسر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کا اسباب نزول کیا ہے تو وہ اس کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا، وہ ہم اس کے صحیح
وضاحت نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر آیت کا کوئی شان نزول ہے یا ہر آیت کے کوئی وجہ تسمیہ یا شان نزول ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسی آیات ہیں جن کا شان نزول جاننا بے حد ضروری ہے. اسی طرح جو چوتھی چیز ہے وہ ہے عربی زبان کے اسلوب و قواعد سے لا علمی. عربی زبان کے اصول و قواعد اور اسلوب بیان سے لا علمی بھی فہم قرآن میں ایک رکاوٹ ہے. مثلا بعض آیات ایسی ہیں جن میں مضاف یا موصوف محذوف ہوتا ہے. بعض آیات میں چند مصالحے کے پیش نظر تھوڑی بہت تبدیلی عمل میں آئی ہوتی ہے. کہیں لفظ کو لفظ سے، حرف کو حرف سے بدلا گیا ہوتا ہے، اور کبھی فعل کی جگہ دوسرا فعل، اسم کی جگہ دوسرا اسم، واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد کا استعمال ہوتا ہے. یا غائب کی جگہ حاضر اور حاضر کی جگہ غائب کا خطاب کرنے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. کسی مقام پر مقدم کو مؤخر اور کہیں مؤخر کو مقدم کر دیا جاتا ہے. کبھی ضمیر غیر معین ہوتی ہے جس کو معین کرنے کی مشکل پیش آتی ہے. کہیں تکرار اور تفصیل سے اور کہیں ایجاز و اختصار سے کام لیا گیا ہوتا ہے. اگر یہ امور پیش نظر نہ ہوں تو آیات کا صحیح مفہوم متعین کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بعض صنائع اور بدائع سے بھی کام لیا گیا ہے، اور جگہ جگہ کنائے، اشارے، متشابہ، مجاز و مرسل وغیرہ کی صنعتیں استعمال کی گئی ہیں. ان امور پر نظر ثانی ہونی چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ تفسیر قرآن جیسے نازک مقام میں داخل ہو کر قرآن میں تدبر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا ہی میں مذکورہ بالا تمام باتوں کو سمجھ لیا جائے اور ان کی مثالیں دیکھ لی جائیں، تاکہ جب اس قسم کے مواقع آئیں تو ہر مقام پر طول و طویل بحث میں پڑھنے کی بجائے پہلے سے معلوم شدہ اصول کا اس پر اطلاق کر کے صحیح مفہوم تک پہنچا جا سکے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تفسیر کی طرف آ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عربی زبان پر گرپ ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے جسے عربی زبان نہیں آتی تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے ترجمہ کرے گا، وہ کیسے تفسیر کرے گا، اور اس کے ظاہر ہے اگر اسلوب و قواعد سے وہ واقف نہیں ہے اور گرامر اس کو نہیں آتی ہے تو یہ تو اور بڑی مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ جس کو دور جاہلیت کی عربی نہیں آتی وہ تفسیر نہیں لکھ سکتا. ظاہر ہے میں نے جیسے ابھی بات کی تھی کہ جو غریب الفاظ ہیں جو اس وقت استعمال ہوا کرتے تھے تو ان تک ان کے رسائی، بلکہ یہاں تک کہ جو عربی شاعری ہے جو دور جاہلیت میں جو شعراء کرام عربی شاعری کیا کرتے تھے ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے تو قرآن میں بھی ایسے الفاظ ہیں. تو جس کو عربی شاعری نہیں آتی، جو عربی آپ دیکھیں اگر ایم اے عربی کے نصاب کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں دور جاہلیت کی شاعری ہے جس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو کیوں یہ ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں؟ تاکہ جو مفسر ہے اس کو ان چیزوں کا ادراک ہو، اس کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ اس نے کیسے تفسیر کرنی ہے، اس نے الفاظ کے میننگ کیسے کرنے ہیں. بہت سی جگہوں پہ جیسے آپ ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں، ہم نے بھی عربی کچھ پڑھی ہے، تو ماں میں نے کیا، ماں میں نے جو، ماں میں نے نہیں. اب یہ کہاں پر نہیں لکھنا ہے، کہاں پر جو لکھنا ہے، کہاں پر کیا لکھنا ہے، تو یہ اس کو پتہ ہوگا جس کو عربی آتی ہوگی، جس کو جو عربی کے قواعد سے اور ان کے اسلوب سے اور اس کی گرامر سے اور اس کی ان چیزوں سے واقف ہوگا تو ہی وہ یہ کام کر سکے گا. ظاہر ہے ادروائز اس کو یہ کام نہیں آتا ہوگا. تو یہ بڑا اہم ہے. تو اس کے غریب الفاظ کی قرآن مجید کے جو غریب الفاظ ہیں ان کی شرح تو میرا خیال میں کہ یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع پر بات کریں گے. آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
تو اپنے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.